آج ہم نے جن مسائل کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہیں نماز کی شرائط کے متعلق، جن کو ہم عام طور پہ سنتے ہیں نماز کے فرائض۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، وہ نماز سے باہر ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ جن چیزوں کا پورا ہونا ضروری ہے جو نماز سے باہر ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں ہے کہ انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور دوسرا انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور تیسرا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ یہ پاکی ظاہری نجاست سے بھی ہو، باطنی نجاست سے بھی ہو۔ ظاہری نجاست سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی ناپاک چیز، کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہے، کپڑے پر یا زمین پر ظاہری طور پہ بھی نجاست نہ ہو۔ اور باطنی طور پہ، مثال کے طور پر آدمی کا جو بدن باطنی طور پہ ناپاک ہوتا ہے، جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کا بدن باطنی طور پہ ناپاک ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو گندگی نظر نہیں آتی، نجاست نظر نہیں آتی، لیکن باطنی طور پہ اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ تو جسم کا ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جسم کا باطنی نجاست سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح کپڑوں کا ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ مثال کے طور پر انسان کا پیشاب پخانہ، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ یا جانور ہیں، حلال جانور جو ہو گئے، حرام تو ویسے ہی ناپاک ہیں۔ جو حلال جانور ہیں، حلال جانوروں کا جو گوبر ہے، مثلا گائے اور بھینس، ان کا جو گوبر ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ جسم پہ یا کپڑے پہ لگ جائے، وہ 1 درہم کی مقدار کے برابر لگی ہو تو تب تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ 1 درہم سے زیادہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب 1 درہم کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نجاست 1 درہم کے برابر ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالے، جتنا پانی اس کی ہتھیلی پہ رک جائے، اس رکنے والی جگہ وہ کہتے ہیں 1 درہم کے برابر۔ اگر اتنی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، گائے بھینس کا گوبر لگا ہوا ہے، 1 درہم کے برابر، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، وہ کپڑے پہ تھا، وہ جسم پہ تھا، تو آدمی کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ نجاست لگی ہے تو دھو لینا بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ بھی معاف تو ہے، نماز تو میری ہو جائے گی، چلو دیکھی جائے گی، نہیں۔ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ اتنی تھوڑی سی مقدار میں معاف ہے کہ ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ مثال کے طور پر حلال جانور ہو گئے، گائے اور بھینس، ان کا جو پیشاب ہے نا، میں نے پہلے آپ کو گوبر کی بات بتائی، گوبر ہے نجاست غلیظہ میں شامل، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے۔ نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کپڑے کے چوتھائی حصے پہ لگی ہو، وہ نجاست کپڑے کے چوتھائی حصے پہ لگی ہو تو تب وہ معاف ہے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر چوتھائی سے زیادہ لگی ہوگی تو پھر دھونا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر چوتھائی سے مراد یہ ہے کہ میرا یہ جسم کا کپڑے کا ایک بازو ہے، اس بازو کے مکمل میں سے اگر چوتھائی حصے پہ وہ نجاست خفیفہ لگ گئی ہے تو پھر اسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ مثلا یہ آستین، یہ ہمارے بازو میں سے اگر ذرا غور کریں تو چوتھائی حصہ یہ بن جائے گا، پھر یہاں یہ مکمل 4 حصے سے کر لے۔ یا اسی طرح شلوار ہم نے پہنی ہے، ایک سائڈ کی جو چوتھائی جانب آپ جو ہے نا دیکھ لیں کہ کہاں تک چوتھائی جانب ہوتی ہے، اتنے حصے پر اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس سے آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پتہ لگ گیا نجاست لگی ہے تو دھو لینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو، اور جس جگہ نماز پڑھیں تو اس کو نجاست سے، گندگی سے پاک رکھیں، وگرنہ اگر ہمارے جسم پہ نجاست لگی ہے، کپڑے پہ لگی ہے، غلیظہ ہے تو 1 درہم کی مقدار معاف ہے، اگر خفیفہ ہے تو چوتھائی کپڑے کی مقدار معاف ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے نماز کے لیے شرط، وہ ہے سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ مرد اور عورت کے سطر میں فرق ہے۔
عورت کا جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے سوائے اس کے چہرے، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں۔ نماز کے دوران اگر عورت کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کھلے ہیں، باقی جسم بالکل کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے تو نماز ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ ان تین حصوں کے علاوہ وجود کا باقی حصہ کھل گیا ہے، نماز کے دوران کھل گیا، بسا اوقات عورت نے دوپٹہ پہنا، دوپٹہ جو ہے نا ہٹ گیا ہے، یا اس نے شروع سے ہی صحیح طور پہ خیال نہیں کیا، وہ دیکھا جائے گا کہ وجود کے چوتھائی حصے سے کپڑا ہٹ گیا۔ جو اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا اس کے وجود کے چوتھائی حصے سے ہٹ گیا، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار وہ ہٹا ہی رہا نماز کے دوران، تو اس کی نماز ختم ہو جائے، کیونکہ سطر کا چھپانا فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر مثلا میں یوں کہوں کہ ایک عورت نے دوپٹہ پہنا ہوا تھا، نماز کے دوران اس کا دوپٹہ سر سے اتنا اتر گیا جو چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ اب چوتھائی حصہ ہمارے سر کا صرف ایک ہاتھ بنتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر اگر عورت کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار اترا ہی رہا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اب عورت کے لیے ٹخنوں کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے، مرد کے لیے ظاہر کرنا ہر حال میں ضروری ہے، عورت کے لیے چھپانا فرض ہے۔ بسا اوقات اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے اپنی شلوار اتنی بلند کی ہے، اس کی آدھی پنڈلی نظر آ رہی، تو اس کی ٹانگ کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کا پورا وجود چھپانا فرض ہے، سطر ہے سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے۔ اگر باریک دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہے، ایسا باریک دوپٹہ ہے یا ایسا باریک لباس ہے جس سے وجود اندر سے نظر آتا ہے، چمکتا ہے، تو اس سے نماز بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے لباس پہنا ہوا بھی نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو احادیث میں ننگی عورتیں کہا گیا کہ جن کے وجود پہ لباس تو نظر آتا ہے لیکن اس لباس کے ساتھ اس کا وجود بھی نظر آتا ہے، تو فرمایا حدیث میں یہ ننگی عورتیں ہیں، تو یقیناً سمجھ لو نماز اپنا لباس نہیں پہنا ہوا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے سطر کے متعلق۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مرد پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگرچہ کچھ وقت پہلے، چند سال پہلے ہمارا یہ لباس پاکستان کا شعار نہیں سمجھا جاتا تھا، کچھ ممالک ایسے ہیں یہ لباس ان ملکوں کا شعار، ان کی ضرورت، اس کے بغیر ان کا کوئی اور لباس نہیں ہوتا تھا۔ جہاں لباس شعار بن جائے تو پھر اسی لباس کو پہن کر نماز پڑھنا نماز جائز ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی تقریباً اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ لباس ہمارا شعار بن چکا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، ہر ادارہ ہر اسی جو ہے نا پینٹ شرٹ کو وردی بناتا ہے، ہر آدمی کی مجبوری یا خوشی ہے، جیسے کسی انسان پہن کے جاتا ہے۔ اگر انسان نے اس لباس کو پہنا ہوا ہے، یعنی پینٹ شرٹ کو، جس سے انسان کا وجود کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، بوجہ مجبوری، مثال کے طور پر ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہے، وہ لباس پہن کے، اس کی پینٹ شرٹ، اس کی یونیفارم یہی ہے، اس نے اس کو ہی پہننا، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو مستقل طور پہ عادت بنا لینا، جو لباس شلوار قمیص یا چادر قمیص ہے اس کا خیال نہ کرنا، یہ طریقہ اگرچہ علماء نے لکھا اچھا نہیں ہے لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ یا بسا اوقات لوگ ہاف شرٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے ہمارا اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ ایسا لباس پہن کے کھڑا ہونا جس لباس کو پہن کر ہم اپنے دوستوں کے سامنے نہ جا سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے شاید کسی کو دیکھا ہوگا، نیچے شلوار ہے، اوپر بنیان پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ کیا اس طرح کا لباس پہن کے ہم اپنی اچھی محفل میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جاتے بھی، لوگ مجھے اچھا نہیں کہیں گے۔ جب اس طرح کا لباس پہن کے ہم لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے تو ہم اللہ کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اس انداز سے لباس پہننا جو متکبرانہ مزاج نظر آئے۔ مثال کے طور پر بھی آدمی نے لباس پہنا ہوا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، آستین اس نے چڑھائی ہوئی ہے، آستین کو چڑھا کے رکھنا، گریبان کو کھول کے رکھنا، یہ تکبر کا ایک مزاج ہے، تکبرانہ مزاج ہے۔ یا چادر کو یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھنا، یہ تکبرانہ مزاج ہے۔ تو اللہ کے سامنے بندہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، تکبرانہ مزاج کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ اگرچہ یوں کہیں اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا اللہ کے سامنے اس انداز سے لباس پہن کے کھڑا ہونا اللہ کو پسند نہیں آئے گا، نماز اس کی پھر ہی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ اس کی ناف کے نیچے سے لے کر اس کا گھٹنے کے نیچے تک، یہ اس کا سطر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ باقی وجود کا چھپانا اس کے لیے فرض
نہیں ہے، لیکن نماز کے آداب ہیں، کیونکہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کی دربار میں کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے حاضر ہے، تو انسان ایسے ادب سے کھڑا ہو جیسے انسان دوسروں کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے بھی اسے بڑھ کر ادب سے کھڑا ہو۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی۔ پہلی چیز ہماری جگہ پاک ہونی چاہیے، دوسرا ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے اور ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز ہمارا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ عورت مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازوں کے اوقات متعین کی، ان کی حدیں بھی بتا دی۔ باقاعدہ جبرائیل السلام کو اللہ نے بھیج کر اپنے نبی کو امامت بھی کروا دی کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک، اسی طرح ہر نماز کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے تو لہذا اس بندے کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ جب نماز کا وقت مقرر ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اسی میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم 2 نمازوں کو ایک جگہ اکٹھے پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو حج کے احکام کے اندر عرض کیا تھا۔ ایک عرفات کے میدان میں، وہ کس کے لیے ہے؟ جو حج کر رہا ہے، کہ وہاں پر وہ ظہر اور عصر کو اکٹھے ایک وقت میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھتا ہے۔ اور دوسرا مزدلفہ کے میدان کے اندر، وہاں پر عشاء کے وقت میں مغرب کو اکٹھے کر کے پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہمیں 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ جب سفر پر جایا کرتے تھے، قافلے چلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ وہ ظاہری شکل میں تو یوں نظر آتا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، وہ ظاہری صورت، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے سفر پہ چلے، ظہر کی نماز کو آپ نے اول وقت میں نہیں پڑھا، جب اس کا اخیر وقت آ رہا ہے نا، اب قافلے کو روکنا اور ان کا سامان رکھوانا، یہ بڑے مسائل ہوتے تھے، بھی ایک ہی دفعہ قافلہ روکیں پھر نماز پڑھیں۔ آپ ظہر کے اخیر وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے، تھوڑا سا وقت ہے، ادھر سے عصر کا اول وقت بھی شروع ہو جاتا تھا۔ ظہر کا ختم ہونے والا ٹائم ہے اور عصر کا شروع ہونے والا ٹائم ہے، تو ظہر کو اخیر وقت نے پڑھ لیا، عصر کو اول وقت نے پڑھ لیا۔ ظاہری طور پہ تو یوں نظر ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، یہ صورت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے۔ ظاہری طور میں 2 نمازیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، تو ہمیں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ بھائی اگر ہم وقت سے پہلے پڑھیں گے، مثال کے طور پر ایک بندے نے ظہر کی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیا، اور اگر اس پر وقت سے پہلے موت آ گئی، اس پر تو ظہر کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اس کی زندگی میں وہ وقت ہی نہیں آیا کہ اس پر ظہر کی نماز فرض ہوتی، اس نے وقت سے پہلے نماز کیوں پڑھی؟ تو لہٰذا اس بندے کی نماز ہوگی نہیں جس نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی۔ تو یہ شرط ہے نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ اس کے بعد 6ٹھی شرط ہے نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، کہ اگر ہمارا قبلہ ٹھیک نہ ہوا، سمت قبلہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے اس وقت قبلے کی سمت کا متعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب ہم سفر کے اندر ہوتے ہیں تب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، اگرچہ آج کل اس کی بہت زیادہ سہولتیں موجود ہیں۔ مثلاً ہم ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، اب ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں ٹرین کے اندر، وہاں پر بھی قبلے کا متعین کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم نے ٹرین میں نماز شروع کی، تسلی کرنی ہے میرا قبلہ کس جانب ہے، اس سے نماز ہم شروع کر دیں۔ دوران نماز اگر ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ ٹرین مڑ گئی اور میرا قبلہ تبدیل ہو گیا، میرا قبلہ اس جانب ہے، تو حکم ہے دوران نماز یہ اپنا قبلہ پھیر لے، اپنا نماز اپنے جسم کا رخ پھیر لے۔ اگر نہیں پتہ چلا اور جو ہے نا اس نے نماز پوری کر لی، لیکن شروع میں اس نے اپنے قبلہ کا خیال کیا، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عام طور پہ کیونکہ ٹرین کی جو موڑ ہوتی ہے وہ بڑے فاصلے کے بعد آتی ہے، اور مسافر نے صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، یا تو اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ اگلی موڑ کاٹنے سے پہلے بندہ اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارے لیے قبلہ کا متعین ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بسوں میں اور کاروں میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بھئی اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو وہاں پر قیام فرض ہوتا ہے نا، جیسے میں آگے عرض کروں گا، تو قیام بھی نہیں ہوتا بسوں اور کاروں کے اندر، اور دوسرے نمبر پہ قبلے کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، لوگ اپنی سیٹوں میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز شروع کر دیتے ہیں،
تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چھٹی شرط ہے، نماز کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ساتویں شرط یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی ہمارے دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر نیت والی بات بھی سمجھ لیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبان سے جو ہم الفاظ کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارا جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، ہم زبان سے اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ زبان سے اظہار کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا اور مسجد میں آتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے وضو کیا، اس کے دل میں یہی ارادہ میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ مسجد میں آیا، وہ امام کے پیچھے کھڑا، اس کے دل میں یہی ارادہ ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دل کا جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے۔ یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ارادہ دل میں ہونا ضروری ہے کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، یا فرض پڑھ رہا ہوں، یا سنت پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم نے عبادت کا ارادہ ہی نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی نماز کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث میں ہے نا، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تم یہ عمل کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ اگر ہم شروع میں 2 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھیں، ہماری یہ نیت ہے کہ ہم یہ فرض پڑھ رہے ہیں، تب ہمارے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر دل کے اندر ارادہ ہی نہیں کیا کہ فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو یقینی بات اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 شرائط ہیں میرے بھائیوں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہے، میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں اچھی بیٹھ جائے۔ پہلی چیز ہمارا جسم پاک ہو، دوسری چیز ہمارا لباس پاک ہو، تیسری چیز ہمارا جو ہے ہماری جگہ پاک ہو، اور چوتھی چیز ہمارا ستر چھپا ہوا ہو، اور پانچویں چیز قبلے کی جانب ہمارا رخ ہو، اور چھٹی چیز نماز کے لیے وقت بھی ہو، اور ساتویں چیز ہے ہماری نیت بھی ہو۔ یہ ہے شرائط